أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب الفقہ شافعی کا پہلا سبق سماعت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. نماز مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز نصیب فرمائے. اس نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرے. بچوں، ہماری نمازیں ہم نے ادا کر لی ہے، ہر دن اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں نے آج صبح کی نماز ادا کی ہے یا نہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، سب نمازوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اس نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس گناہ سے سب کو بچائے رکھے. انشاءاللہ آج ہم پہلا سبق سماعت کریں گے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اور سبق پڑھاتے وقت اپنی نظروں کو کتاب میں رکھے اور انگلی کو اس جگہ رکھے جہاں پڑھا جا رہا ہے. یہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبق نمبر 1، نماز. خداوند قدوس نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جن مطلب کون ہے؟ جنات. انس انسان. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نماز بھی ایک عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں سے اہم اور افضل ہے. نماز ایک عبادت ہے اور بلکہ تمام عبادات سے اہم ہے اور افضل بھی ہے. جو مکلف طاہر ہو اس پر نماز واجب ہے، اور مکلف اس شخص کو کہتے ہیں جو عاقل و بالغ ہو. جو عاقل و بالغ ہو، طاہر ہو، پاک و صاف ہو، اس پر نماز واجب ہے. وہ عورت جو حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور وہ مرد جس پر غسل واجب نہ ہو، یعنی وہ طاہر ہے. ارشاد نبوی ہے. ارشاد نبوی ہے مطلب کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 سال کے سمجھدار بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور 10 برس کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنے کے لیے مارا جائے. ایسا کرنا ماں باپ پر واجب ہے. بچوں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، تو نماز سے کتنی محبت فرما رہے ہیں کہ اتنی تاکید دے رہے ہیں کہ 7 سال کے سمجھدار بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اگر 10 سال کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کے لیے اسے مارا جائے۔ ایسا کرنا ماں باپ پر واجب ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اس بات کو سنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد سب والدین اپنے ابا کی بات مانیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ دوسرے کاموں کے لیے، یعنی اسکول نہ جانے کے لیے، اسکول کا ہوم ورک نہ کرنے کے لیے، ٹیوشن نہ جانے کے لیے، اپنی بات نہ ماننے کے لیے آپ کو بہت بار ڈانٹ و ڈپٹ ملی ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کی بھی تاکید ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کا کام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسے ہمیں بجا لانا ہے، ضرور اسے کرنا ہے، اس سے غفلت نہیں کرنا ہے نا۔ انشاءاللہ کون کون آج کے بعد ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ سب بچوں نے ارادہ کیا ہے، آج کے بعد کوئی نماز ہم سے ترک نہیں ہوگی، ہم سب نمازوں کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں پر حالت حیض و نفاس میں نماز واجب نہیں بلکہ حرام ہے۔ عورتوں پر ایسے وقت میں، حیض کے وقت میں، نفاس کے وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ پاک ہونے کے بعد اس کی یعنی اس نماز کی قضا کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی حالت میں نماز معاف ہے، یعنی عورتوں کو یہ خاص معافی دی گئی ہے کہ جب حیض و نفاس کے وقت میں ان کی جو نمازیں چھوٹ جائیں وہ بعد میں عورتیں اس نمازوں کی قضا بھی نہ کرے، کیونکہ ایسے وقت میں ان کے لیے نماز معاف کر دی گئی ہے، اس لیے قضا پڑھنا حرام ہے۔ اس لیے نماز کی قضا وہ نمازیں جو حالت حیض و نفاس میں چھوٹ چکی ہے ان نمازوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان نمازوں کی قضا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت میں نماز واجب ہونے کا عقیدہ رکھے گا، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے نماز واجب ہی ہے، ایسی حالت میں بھی ہم نماز پڑھیں گے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خدا تعالی ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں سلامتی سے رکھے۔ سب بچے کہیں آمین۔ انشاءاللہ آج کا سبق بار بار ہمیں اسے دہرانا ہے، بار بار سماعت کر کے اسے پڑھنا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سارے الفاظ ہیں جو نئے نئے سننے کے لیے ملے ہیں، جس میں مکلف، جس کو ہم نے سمجھایا، جو عقل والا ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو اور بالغ ہو، مکلف ہے۔ اسی طرح سے ارشاد نبوی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جن، جنات، انس، انسان اور بہت سارے الفاظات ہم نے گزشتہ سال پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ کچھ سوالات میں کرتا ہوں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ کن لوگوں پر نماز واجب ہے؟ بتائیے کن لوگوں پر نماز واجب ہے؟ تلاش کریں، ہمیں جواب تلاش کرنے بھی آنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ جو مکلف طاہر ہو اس پر نماز واجب ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال، ماں باپ پر اولاد کے بارے میں کیا واجب ہے؟ اس کا جواب کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں بتانا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے نا، وہ پوری حدیث مبارک ہمیں سمجھانی ہے۔ 7 سال کے سمجھدار بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور 10 برس کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنے کے لیے مارا جائے، ایسا کرنا ماں باپ پر واجب ہے نا بچوں؟ آج ہمیں سمجھ میں آیا کس چیز کے لیے زیادہ اہمیت دینی، ہمیں نماز کے لیے۔ ماں باپ ہم کو اس بارے میں زیادہ اہمیت دیں گے۔ آپ اپنے والدین سے بھی یہ حدیث مبارکہ سنانا ہے۔ کون کون سنائے گا گھر میں؟ سب کو، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو اس حدیث مبارکہ کو زور سے سنانا ہے، ابھی جو پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال،
حیض و نفاس کی حالت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ بولو بچوں، ماشاءاللہ. ایسے حالت میں نماز پڑھنا معاف ہے، اور ایسی حالت میں اگر کوئی قضا نماز پڑھے گا تو کیا ہے؟ قضا نماز پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نماز معاف فرما دی ہے. انشاءاللہ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور بار بار اس کے سوالوں کے جوابات دہراتے رہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے. تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے، وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے. صلاۃ ہوگی. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ. توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأہل البدی